والی سورہ۔ تو سورۃ الحمد، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند صفاتی نام کو ذکر فرمایا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو یہاں ذکر فرمایا، رب، کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور پھر دوسری صفت اپنے ذکر فرمائی الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں ایسی صفات ہیں جن کے اندر رحمت والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن علماء نے اس کے متعلق، ان دونوں صفات کے متعلق ایک بات فرمائی ہے کہ رحمان، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے دنیا میں، اس سے کافر بھی نفع اٹھا رہا، مشرک بھی نفع اٹھا رہا، مسلم بھی نفع اٹھا رہا، دہریہ بھی نفع اٹھا رہا، ہر کوئی اس سے نفع اٹھا رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن آخرت میں مومنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ تو یہ رحیم کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو یوں بھی فرمایا ہے کہ ان دونوں صفات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی، اس کے پاس مال دولت بہت ہے، یہ ایک صفت ہے کہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس بہت خزانے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو رحمان، اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے لامحدود ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم ہیں کہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں کے اوپر موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ برساتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر دیتے ہیں اس کے اوپر، اور اللہ کی رحمت کے خزانے میں کمی نہیں آتی، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو صفات کو یہاں ذکر فرمایا، رحمت والی صفات کو، اور اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ آخرت اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کا، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک چیز کا، چاہے وہ ہلکی سی چھوٹی سی پھرنے والی مخلوق چیونٹی ہے یا اتنی بڑی مخلوق جبریل ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا کیونکہ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی ملکیت اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دی ہے، جیسے مثلاً بعض لوگ ہیں جو کسی زمین کے ٹکڑے کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو ملکیت دے دی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے گھر کا مالک بنا دیا، کسی کو بڑے گھر کا مالک بنا دیا، اور مختلف چھوٹی چھوٹی ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بھی حوالے کی ہیں ان کے امتحان کے لیے دنیا میں۔ لیکن آخرت میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اکیلا ہی مالک ہے کہ وہاں پر ایسے چھوٹی سی ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی خود مالک ہے، جو فیصلہ کریں گے وہ خود ہی کریں گے، مالک یوم الدین۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا متعلق فرمایا کہ زمین اور آسمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، اور این الجبارون، کہاں ہیں ظالم لوگ، این المتکبرون، کہاں ہیں متکبر لوگ۔ تو اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اس دن کسی کو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں، کسی کی کوئی بادشاہ نہیں۔ دنیا میں بھی اللہ ہی بادشاہ ہے، لیکن اس نے بعض لوگوں کو دنیا کے اندر مختلف ملکوں کا، بعض جگہوں کا مالک بھی بنایا، اقتدار بھی دیا، ان کو بادشاہ بھی بنایا، لیکن آخرت میں صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس لیے
یہ جو مالک یوم الدین کا لفظ ہے مالک، اس کی ایک قراءت ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ اللہ بادشاہ ہے، قیامت کے دن اس نے خود فیصلے کرنے ہیں، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت کو بتایا، پھر قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ گناہ گاروں کے لیے اس میں ایک امید اور دلاسا بھی ہے کہ اگر تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو چھوڑ دے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا وہاں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ وہاں پہ کلام کرے گا، انبیاء کو اللہ اجازت دے گا تو وہ سفارش کریں گے، وہاں اور کسی کی بات نہیں چلنی، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور وہ فیصلے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنی ہی مہربانی سے اور رحمت بھی فرمائیں گے اور انصاف بھی فرمائیں گے، یہاں تک کہ فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے کہ اگر ایک بکری بغیر سینگ کے تھی اور سینگ والی بکری نے اس کو مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کرے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور وہ دوسری بکری کو مارے گی، پھر اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ تو قیامت کا دن فیصلے انصاف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی صفت یہاں پر بھی ذکر فرمائی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یہاں پہ ذکر ہو رہی۔ اللہ کی تعریف، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی تعریف کے لیے 7 سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو کاٹ کے کلمے بنا دیا جائے، جن انس فرشتے مخلوق کلمے پکڑ کر سیاہی استعمال کرے اور لکھنا شروع کر دے، اللہ کی تعریف لکھتے 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 سب ختم ہو جائیں گے، 7 سمندر ختم، کلمے ختم، انسان سب فینش ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ کی تعریفیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ ہر اعتبار سے، اللہ کی ہر صفت، اللہ ہر اعتبار سے اپنی تمام صفات میں لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں تک تعریف، اللہ تعالیٰ نے چند اپنی صفات کو ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے ہی مانگو، جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ سے ہی سوال کرو، اور جب تمہیں کوئی مدد چاہیے تو اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، مخلوق کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ للہ القوۃ الجمیع، تمام قوتیں، طاقتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کے سب خزانے اسی کے ہیں، وہ ان کا بادشاہ ہے، وہ اپنی مرضی سے ان میں تصرف کرتا ہے، اس کی چاہت سے چیزوں کو وجود ملتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کی ذات کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ ہو جا، اللہ کی ذات کا جب ارادہ ہوتا ہے تو وہ چیز وجود پکڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے ہی مانگنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اس میں نجات ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے، کیا چیز مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے، کیونکہ انسان بیچارہ کمزور عقل کا مالک ہے اور اس کی ڈھیروں ضروریات ہیں، اس کو کھانے کے لیے بھی چیزیں چاہیے، پینے کے لیے چاہیے، رہائش کے لیے مکان چاہیے،
اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے لباس چاہیے، تو اس کی ضروریات بہت ساری ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے، تو انسان تو دنیاوی چیزیں مانگنے میں مصروف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو بتایا کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ جو انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم دی ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے یہ مانگو، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ چلنے والا دنیا آخرت میں تمام ٹینشنوں سے پاک ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی جب وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، کیونکہ صراط مستقیم ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر کوئی نہ موڑ ہے، نہ کوئی کھڈا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے کہ جہاں انسان الجھ جائے، وہاں کوئی خاردار جھاڑیاں نہیں ہیں، وہ ایک صاف اور سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو چلایا اور وہ چلتے ہوئے گئے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا یوں مفہوم ہے، فرمایا کہ صراط مستقیم کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایسے ہے جیسے ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں، پھر ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس صراط مستقیم کے سیدھ میں بالکل اینڈ میں وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کے اندر ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، سامنے سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ سیدھے آؤ، میری طرف آؤ، اور ایک آواز دینے والا اس دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو دو آواز دینے والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی شخص اس سیدھے راستے پر چلتا ہے اور وہ ان دروازوں کی طرف، پردوں کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، تو جو دروازے کے سامنے، دروازے کے اوپر آواز دینے والا کھڑا ہے، وہ فوراً اس کو کہتا ہے اے شخص تیری ہلاکت ہو، ان دروازوں کو، ان پردوں کو مت ہٹانا، ان میں مت جھانکنا، اگر تو نے ان کو ہٹایا، ان کی طرف جھانکا تو ان میں سے گزر جائے گا۔ تو چنانچہ وہ اس کو سیدھا اپنی طرف بلاتا ہے، اور جو درمیان نیچے جو دروازے میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی اس شخص کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ سیدھے آؤ، سیدھے آؤ۔ تو فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے جس پہ وہ شخص چل رہا ہے، اور یہ دائیں بائیں جو دیوار ہے یہ اللہ کی حدود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری قائم کی ہے، اور پھر جو دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر جو پردے لگے ہوئے ہیں یہ پردے اللہ تعالیٰ نے ان حرام کردہ چیزوں کو بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ پردے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، ان کی طرف نہیں جانا۔ تو سامنے وہ اس کو بلا رہا ہے، تو جو دروازے میں کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ سیدھے آؤ، میری طرف آؤ، اور جو اوپر کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے، فرمایا کہ وہ ایک نیک، وہ مومن کا نیک دل ہے جو اس کی سب سے پہلے رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو تو ادھر ادھر جھانک رہا ہے یہ تیرے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس طرف نہیں جاؤ، سیدھے صراط مستقیم پہ چلو۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، جو اس صراط مستقیم پہ چلے گا تو وہ ہر قسم کی پریشانی سے بچے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے پیارے لوگوں کو، اپنے چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں کو اس راستے پر چلایا، اور وہ اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے مہمان خانے جنت میں جا پہنچے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ کی ذات نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک اور آیت مبارکہ میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا کہ جن پر اللہ کی ذات نے انعام کیا، کرم کیا، ان کے اوپر مہربانی کی اور ان کو صراط مستقیم پر چلایا، وہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ جو اس راستے پر چلے ہیں۔ دوسرے صدیقین جو سچے لوگ ہیں،
جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو صدیق کا لقب ملا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرنے کے بعد واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت اور دوزخ سب دیکھ کے واپس آیا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا کہ ایک شخص ایسے ایسے بتا رہا ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر اس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے، کون کہہ رہا ہے؟ ان کا آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے نبی نے کہا تو وہ حق اور سچ ہے، تو ان کو صداقت کا صدیق کا لقب ملا۔ تو صدیق یعنی سچے لوگ جو اس راستے پر چلے، اور شہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء جنہوں نے اللہ کے نام پہ جانیں لوٹا دیں، وہ لوگ چلے۔ اور پھر فرمایا کہ والشہداء والصالحین، اور نیک اور برگزیدہ لوگ، نیک لوگ جو اللہ کی عبادت میں جنہوں نے اپنے وقت کو لگایا، اپنی زندگی کو صرف کیا، وہ لوگ بھی اس راستے پر چلے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور سب سے یہ بہترین ساتھی ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ یعنی کیا کرنا کہ اس صراط مستقیم پر جو چلے گا، یہ لوگ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ جو جنت میں چلے گئے، تو جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہ ان کے پیچھے چلنے والا ہے، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جا کے ملے گا۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ یہودی لوگ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی جان کے نافرمانی کی، انبیاء کو یہاں تک کہ قتل بھی کیا ہے۔ تو یہودی لوگ جو اللہ کی ذات کی طرف سے حکم آتا وہ اس کے الٹ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار سے، مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، تو انہوں نے ہیلے اور بہانے کر کے وہ شکار سٹارٹ کر دیا، شروع کر دیا، رکے نہیں۔ تو اس لیے مغضوب علیہم، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہونے سے بھی پناہ مانگنی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا کہ جو ایسے راستے پر چلے جو شیطان کا راستہ تھا، انہوں نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا۔ اے اللہ جن کے اوپر تیرا غضب ہو گیا کیونکہ وہ شیطان کے راستے کو اختیار کیا، انہوں نے صراط مستقیم سے ہٹے، تیرے غضب کا شکار ہوئے تھے، اللہ مجھے میری حفاظت فرما، مجھے اس گروپ سے بچا، مجھے اس راستے سے بچا، ان کے پیچھے جانے سے بچا۔ اور دوسرا فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے۔ اور اس سے علماء نے فرمایا اس سے مراد عیسائی لوگ ہیں، کہ عیسائی وہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں افراط تفرید کا شکار ہو گئے۔ یہودیوں نے وہ اتنے انبیاء کی دشمنی میں آ گئے کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کی نافرمانی سر عام شروع کر دی۔ اور عیسائی جو ہے وہ انبیاء کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، ان کو اللہ کی ذات کا شریک کر دیا، تو اس لیے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ایک خوبصورت دعا ہے، ایک خوبصورت مکمل ایمان والے کے لیے دعا ہے۔ اس لیے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو سورۃ فاتحہ کو نماز کے اندر واجب قرار دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کو بار بار پڑھا جائے۔ اور جو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتا دیا کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت صراط مستقیم ہے، وہ اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بہترین دعا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے جو مانگا جاتا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اس کی رحمت کے خزانے بے شمار ہیں، ہر چیز کے خزانے بے شمار ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے مانگنا
اور یہ صورت ہے وَلَضَّالِّينَ